کوشش کی. اب میرا سوال ہے کہ آپ اپنی فزیولوجی کو, اویس بھائی میرے سوال کو سن لیجئے, آپ اپنی فزیولوجی کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بدن دیا, آپ کہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا, آپ ایکسیڈنٹلی بن گئے, ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹلی جو بھی ہوا, یہ بدن جو آپ کو ملا ہے, آپ کا سر ہے, آپ کے بال ہیں, آپ کے چشم ہیں, آپ کے ہونٹ ہیں, آپ کی زبان ہے, آپ کے پھیپھڑے ہیں, آپ کا دل ہے, آپ کا کارڈیوواسکولر سسٹم ہے, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے, آپ کا پورا مختلف قسم کے نظام ہے, آپ کا عصبی, آپ کا جو نیورو سسٹم ہے آپ کے بدن میں. آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی حکیم بنانے والا خالق ہے یا ایکسیڈنٹلی بنا ہے؟ آپ تو نہیں کہہ سکتے نا اس کا حکیم بنانے والا ہے, ایکسیڈنٹلی بنا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ آپ اب اپنے وجود سے باہر نہ جائیں, آپ کا جو باڈی ہے نا اس سے باہر نہ جائیں, دنیا کی بات نہ کریں, صرف اپنی وجود پہ فوکس کریں کہ آپ کی فزیولوجی, آپ کی باڈی کا اگر جو ایکسیڈنٹلی بنا آپ کے بقول, اگر اس کا کوئی خالق, حکیم خالق ہوتا تو وہ کس طرح مختلف ہوتا؟ اگر اس کا ایک قدیر حکیم خالق ہوتا جس نے آپ کو خلق کیا, آپ کہتے ہیں نا آپ کا مخلوق نہیں ہے, آپ ایکسیڈنٹ سے بنے, آپ حادثاتی طور پہ بنے, اگر آپ حادثاتی طور پہ نہ بنتے, آپ کا ایک مینوفیکچرر ہوتا, ایک خالق ہوتا, تو آپ کا بدن سے باہر نہ جائے, آپ کا فزیولوجی کس طرح مختلف ہوتی؟ کیا آپ کے 2 سر ہوتے ہیں, آپ کے 4 زبان ہوتے ہیں, آپ کے سر کے پیچھے آنکھ ہوتی, آپ کے مثلاً آلے تناسلی مختلف ہوتا, آپ کے ہاتھ 4-5 ہوتے, یا آپ کا ایک ہاتھ ہوتا, یا آپ کو مثلاً رات کے بجائے نیند کے دن کو آپ سو جاتے, آپ کس طرح مختلف ہوتے ہیں؟ بسم اللہ کریں. جی ہو گئے, ٹائم ہو گیا. بہت بہت شکریہ حسن اللہ یاری صاحب ایک مرتبہ پھر کہ آپ نے 5 وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹا. اور حسن اللہ یاری صاحب میں نے سنا تھا لیکن آج دیکھا بھی کہ جو سچ ہوتا ہے نا اسے یاد نہیں رکھنا پڑتا, اور جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس موقع پر کیا کہا تھا. آج اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ بار بار ببانگ دہل پھیپڑوں کا پورا زور لگاتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کیسے کا سوال ہی غلط ہے. یعنی میٹا فزیکل اینٹی نے اس کائنات کو, اس فزیکل یونیورس کو کیسے بنایا, اس سوال کو ایڈریس اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سوال اپنی ذات کے اندر غلط ہے, اور ایک فزیکل جو اینٹی ہے ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیسے کیا. لیکن شاید حسن اللہ یاری صاحب کو یاد نہیں ہے, لیکن مجھے ان کی یادداشت بہت اچھی ہے, میں اگر ان کی توجہ مبذول کرواؤں گا تو انہیں یاد بھی آ جائے گا کہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں جب ان سے میں نے یہی سوال کیا کہ آپ جس فرضی اللہ تعالیٰ کو حقیقی مانتے ہیں, اس حقیقی اللہ تعالیٰ جو آپ کے نزدیک ہے اور میرے نزدیک فرضی ہے, اس نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا, تب حسن اللہ یاری صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیسے کا سوال غلط ہے. انہوں نے اس سوال کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اور اٹیمپٹ کیا کیا تھی کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اس کائنات کو خلق کیا. اس کی ایک بہت خوفناک امپلیکیشن یہ ہے کہ ارادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کے میٹا فزیکل رب کو, اور ارادہ جو ہے وہ کانشیسنس کی فنکشن ہے, اور کانشیسنس کے لیے آپ کو برین چاہیے, اور برین کے لیے آپ کو ایک فزیکل فارم چاہیے, لیکن آپ کا رب تو میٹا فزیکل ہے. تو پچھلی پوڈ کاسٹ والے حسن اللہ یاری صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے, یا اس پوڈ کاسٹ والے حسن اللہ یاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ پچھلی پوڈ کاسٹ والے حسن اللہ یاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے میٹا فزیکل رب نے اپنے ارادے سے اس کائنات کو خلق کیا, اور اس پوڈ کاسٹ والے حسن اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسے کا سوال ہی غلط ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرا رابطہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں کسی مختلف اگر حسن اللہ یاری سے ہوا ہے تو میں نہیں جانتا. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اویس صاحب یہ جو آپ کا خوبصورت جسم ہے یہ کیا خود بخود خلق ہو گیا ہے, اور اس کے اندر جو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے, جو نیورل سسٹم ہے. حسن اللہ یاری صاحب ایک بہت خوبصورت انسان ہے, اور یقیناً ان کو کسی بھی رومانٹک ایڈونچر کے اندر کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا. لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس دنیا کی جو حقیقت ہے نا, وہ ایک بے روزگار مرد اور ایک بدصورت عورت جانتی ہے. کبھی بھی کسی بدصورت عورت جو کہ موٹی ہو, کالی ہو, جس کے فیچرز اچھے نہ ہو, میرے آفس میں ہیلی کام کرتی ہے, اس کی اسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کافی بدحیت ہے. حسن اللہ یاری صاحب جس اللہ تعالیٰ کو ایک قدیر اور حکیم اور علیم اور بصیر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, ابھی تو میں فزیکل ڈیفارمیٹیز کے اوپر, ہیموفیلیا کے اوپر, تھیلیسیمیا کے اوپر, جینیٹک ڈس آرڈرز کے اوپر میں بات ہی نہیں کر رہا, لیکن ایک بدصورت عورت سے صرف پوچھ کے بتائیے کہ کیا اس کا خالق بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اینجلینا جولی کا خالق ہے؟ کیونکہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے تو جو نارمل بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ پروپورشنیٹ ہونے چاہیے تھے.
تناسب کے ساتھ تمام انسانوں کے جو فیچرز تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کورسپونڈ کرنے چاہیے تھے، لیکن کوئی الٹرا خوبصورت ہوتا ہے، کوئی بہت بدصورت ہوتا ہے، اور یہ آئیڈیا آف ایوولوشن کی دلیل ہے کہ ایوولوشن جو ہے وہ رینڈم میوٹیشن کے ذریعے اپنی الیلز کا انتخاب کرتی ہے تاکہ وہ ایک زائگوٹ سے زندگی کو ایوالو کر سکے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہوتا تو وہ حسن اللہ یاری صاحب کی طرح خوبصورت ہوتے، لیکن اس دنیا میں بدصورت لوگوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بلینز آف ایئرز کا ایوولوشن ہے۔ اس کو بھی ایڈریس کیجئے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلی پوڈ کاسٹ والے حسن اللہ یاری صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ کیسے کا سوال غلط ہے، لیکن اس پوڈ کاسٹ والے حسن اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسے کا سوال غلط ہے۔ ان میں سے دونوں میں سے ٹھیک کون ہے حسن صاحب؟ اچھا حسن صاحب 10 سیکنڈ میں آپ کی اجازت سے کہ جی آپ سر، کا جواب پورا ہو جائے تو اس کے بعد ہم 1 to 1 آپ کے کوشچن آنسر شروع کروا دیں، اگر آپ دونوں اجازت دیں تو، نہیں، مجھے یا ایسے ہی لگتا ہے چلا کہ دیں؟ مجھے حسن صاحب سے گفتگو کرنے میں ایسے مزہ آ رہا ہے، مجھے اس وقت لوگوں کو بیچ میں نہیں لانا ہے۔ نہیں آپ کے سوال ہے 1 to 1 آپ کے سوال۔ میں اسی طرح گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، باری باری، تاکہ انٹرپشن نہ ہو، حسن صاحب آپ کی رائے لینا بھی ضروری ہے۔ ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسے میں آپ ویلکم جیسے آپ کرتا مناسب۔ ہوں، میں ویلکم کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے اگر سوال کیے جائیں تو بہترین ہے، جی لیکن یہ میں شاید بھی نہیں چاہتے۔ ویلکم کرتا ہوں، میں بھی ویلکم کرتا چلیں ہوں۔ چلیں یہ حسن صاحب بہتر۔ آپ کا جواب یہ پورا ہو جائے، بسم اللہ کیجیے۔ اب ان سے جو دیکھیں، میں ان کا اگر ایکسیڈنٹلی یہ پیدا ہوئے ہیں یا خود، یہ ان کے اپنے باڈی کی بات کریں، وہ اینجلینا جولی ان کو چھوڑیں، آپ کے اپنے باڈی، اگر آپ کا کوئی خالق حکیم ہوتا، آپ کا باڈی کیسے مختلف ہوتا؟ یعنی آپ ایکسیڈنٹلی بنے نا، ایک چیز جو ایکسیڈنٹلی بنتا ہے، مثلا ایک تصویر وہ کوئی بندر آ کے پین دے دے نا، وہ بنا لیتا ہے۔ بندر کو اگر پین دے دو، کاغذ دے دو، تو وہ پین کو بھی توڑ دے گا، کاغذ کو بھی پھاڑ دے گا، لیکن فرض کریں وہ کچھ لکیریں مارے گا نا، وہ تو کوئی خوبصورت تصویر تو نہیں بنائے گا۔ آپ کہتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ کی تصویر پہ اب کہتے ہیں نا ایک بہت ہی زبردست آرٹسٹ کو دے دو پین اور کاغذ، وہ تو بہت خوبصورت بنائے گا، وہ تو پتہ ہے۔ اب آپ، میرا ٹائم آپ کا لے لو، اس سوال کا جواب آپ نے سائڈ اسٹیپ کیا، دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ شخص بتا دے کہ اس اپنے وجود میں جا کر دے کہ اگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اگر اس کا خالق ہوتا تو اس کا بدن کیسے مختلف ہوتا، اس کا ویژن، اس کی آئی، اس کی زبان، اس کے دانتیں، اپنے بدن میں بتایا ہمیں، اس کے ہاتھ کے ناخن، اس کا بلڈ اسٹریم، اس میں کون سا چیز مختلف ہوتا؟ بسم اللہ کریں سر، میرا ٹائم آپ حسن اللہ یاری صاحب بہت بہت شکریہ، اور مجھے نہیں پتا کہ اس سوال سے آپ کی کیا مراد ہے، کہ جو بیسٹ سسٹم ہے فزیولوجیکل وہ کون سا پاسبل ہے۔ یہ سوال اگر آپ تمام لائف فارمز کے اوپر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ میمل کنگڈم سے تعلق رکھتے ہیں، اسی اینیمل کنگڈم سے جس کی جو میمیلیا ہے اس سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے امام جعفر صادق کا تعلق ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کا تعلق اسی اینیمل کنگڈم سے ہے۔ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بناتے، میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں انسانوں کو خلق کر رہا ہوں، میں تو یہ دعویٰ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا میٹا فزیکل حکیم ہے جو ایک حسن اللہ یاری صاحب کو اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ خواتین ان کے اوپر مرتی ہیں، لیکن ایک شخص کو اتنا بدصورت بناتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، جس میں مجھے حضرت بلال حبشی یاد آ گئے، جن کو کسی نے رشتہ نہیں دیا تھا ان کی شکل کی وجہ سے۔ اگر آپ اس سوال پر غور کریں، آپ میرے جسم کی جگہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ ان سب کا جو خالق ہے وہ ایک علیم حکیم، ایک خدا ہے، کیونکہ اگر ہونڈا کمپنی بھی ایک ماڈل کی ایک CR-V گاڑی بناتی ہے تو ایسے نہیں کرتی ہے کسی گاڑی کو لمبا بنا دے، کسی کو چوڑا بنا دے، کسی کو موٹا بنا دے، وہ ایک یونیفارمٹی ملحوظ خاطر رکھتی ہے ایک ماڈل کے اندر، تاکہ اس کی تمام جو پروڈکٹس، میں اپنا ٹائم ریکلیم کرتا ہوں بھائی، میں اپنا ٹائم ریکلیم کرتا ہوں، یہ جواب نہیں دے رہا، یہ جواب نہیں ہے، میں اپنا ٹائم ریکلیم کرتا ہوں بھائی، میں اپنا ٹائم واپس لے لیتا ہوں۔ میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا نا، آپ سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، نہیں، سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے دیکھو میں ٹائم میرا ہے، میں نے آپ کو ٹائم اپنا دیا نا، میں نے ایک منٹ ٹائم میرا ہے بھائی، ٹائم میرا ہے، اپنی بات پوری کرنے دینا مجھے، آپ جواب ہی نہیں دے رہے، میں کیا اپنے ٹائم میں کمپلیٹ کرو، اپنی باری میں کمپلیٹ کرو، میرے 2 منٹ رہتے ہیں، کی موجودگی کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے حسن اللہ یاری صاحب؟ ٹھیک ہے، اپنے ٹائم میں کمپلیٹ کرو، میں دوبارہ شروع کر دیتا ہوں، آپ میرے 2 منٹ رہتے ہیں بھائی، میں اپنے دیکھو لوگوں، میں نے سے پوچھا، یہ کہتا ہے میں ایکسیڈنٹ سے بنوں، ایکسیڈنٹ سے جو چیز آپ دیکھیں نا، مثلا کسی دیگچی میں، اس میں آپ گھی ڈال دیں، اس میں شوگر ڈال دیں،
یا بلکہ نہ ڈالیں، بس ایسے گھر میں سامان پڑا ہے نا، کوئی بچہ آ کے ان سے کھیلے، اس سے بریانی بن جائے گی بھائی، بریانی بنے گی. قیامت تک جتنے بچے ہیں آ کے کھیلنا شروع کر دیں نا، وہ گھر میں گھی ہے، وہ چاول وغیرہ، ان کی، یا کوئی بندر آپ کا گھر میں، آپ نے بندر پالتو رکھا، اس سے بریانی نہیں بنے گی نا بھائی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ سے کوئی کھانا نہیں بنے گا مزید. یہ شخص، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو، آپ کا ایک فزیولوجی ہے نا، آپ کا ایک بدن ہے، جسم ہے، آپ کہتے ہیں ایکسیڈنٹلی بنا ہے. اگر یہ ایکسیڈنٹلی نہ ہوتا، اس کا خالق حکیم ہوتا تو کیسے ہوتا؟ جواب نہیں دے سکا نا، جواب نہیں دے سکا، کیونکہ اس کو کوئی اس نے سوچا، اس کو سمجھ آئی میرا سوال، اس نے سوچا، اس نے غور کیا، اس کو کوئی چیز نہیں ملا، کہ اس کو کوئی چیز نہیں ملا کہ کہہ دے کہ اگر میرا کوئی خالق حکیم ہوتا نا اس کے بدن کا، تو اس کے مثلا سر کے بال مختلف ہوتے، یا اس کا ناک مختلف، اس کے آنکھ مختلف، کوئی چیز اس کو نظر نہیں آیا. تو پتا چلا کہ یہ ایکسیڈنٹ سے نہیں بنا ہے. میرے پاس 2 منٹ ہے بھائی، 1 منٹ مزید ہے. ایکسیڈنٹ سے